زیاد کے روضہ اطہر پر یہاں موجود ہیں ہم لوگ۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کا تعلق چہار پیر میں سے ہے۔ چہار پیر وہ ہیں جن کو مولا علی حیدر کرار نے خلافت عطا فرمائی۔ پہلے چہار پیر میں حضرت امام حسن مجتبی ہیں، دوسرے امام حسین ذبح عظیم ہیں، تیسرے خواجہ حسن بصری ہیں، اور چوتھے جو ہیں حضرت قمیل بن زیاد ہیں۔ امیر المومنین حیدر کرار کے دور میں 4 ایسی ہستیاں تھیں جن کو ممبر کے اوپر واعظ کرنے کی اجازت تھی، اور یہی وہ چہار پیر کہلاتے ہیں۔ حضرت قمیل بن زیاد جو تھے بڑے ہی مختلف مزاج کے تھے۔ ان کا مزاج عموماً قلندرانہ رہتا تھا۔ سلوک اور قلندرانہ مزاج کا جو ملا کر جو چلتا ہے مزاج طریقت کے اندر، اس مزاج میں رہتے تھے یہ۔ حضرت قمیل بن زیاد جنگوں میں بھی مولا علی کے ساتھ شریک ہوئے، اور سب سے نایاب بات یہ ہے کہ ان کا جو شجرہ ہے روحانی وہ اتنا مختصر ہے کہ ان کی گنبد کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قمیل جن کی بیعت ہے حضرت علی علیہ السلام سے، اور حضرت علی علیہ السلام جن کی بیعت رسول اللہ سے، اور پھر سرکار کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں۔ اچھا، ہمارے جو چشتیہ سلسلہ ہے اس کا خاص تعلق ہے حضرت قمیل بن زیاد سے، اس لیے چونکہ حضرت عبدالواحد زید جو ہیں، جن کے آخری جو ہستی ہیں جہاں سے ہم خواجہ حسن بصری سے جڑتے ہیں چشتیہ سلسلے میں، تو حضرت عبدالواحد جو ہیں ان کا ہاتھ دونوں کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت حسن بصری کے ہاتھ میں بھی تھا اور حضرت قمیل بن زیاد کے ہاتھوں میں بھی تھا۔ تو اس لیے ہم لوگ جو ہیں وہ حضرت قمیل بن زیاد کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں جاتا ہے اگر ہم چشتیاں ہیں۔ اور حضرت قمیل بن زیاد امیر المومنین کی زندگی میں بہت تربیت انہوں نے حاصل کری روحانی، جن میں سب سے مشہور ان کی حضرت کی دعائے قمیل ہے، جس کو اگر آپ پڑھیں تو جب مولا نے ان کو ایک رات جنگلوں میں سفر کرتے ہوئے کہا مولا ہم اللہ سے مانگتے ہیں مگر دعائیں مستجاب نہیں ہوتی، کہا قمیل اس طرح مانگو کہ دعائیں مستجاب ہوں۔ تو مولا نے ان کو ایک دعا لکھوائی جسے ہم کہتے ہیں دعائے قمیل۔ اگر آج آپ اس کا ترجمہ پڑھیں تو وہ ترجمہ ایسا ہے کہ روئیں روئیں جو ہیں انسان کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طرح مولا نے اپنے آپ کو حقیر کر کے اللہ کے سامنے مانگا۔ صوبہ انبار کا گورنر بنایا، پھر ان کو صوبہ انبار کا گورنر بنایا، جیسا کہ میں نے عرض کیا امیر المومنین کی خلافت میں ان کے ساتھ ساتھ تھے، مگر کچھ ہی عرصے کے بعد مولا نے ان کو واپس کوفے بلا لیا کہ قمیل تم جو ہو یہ ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتے، جنگی ذمہ داریاں، واپس آ جاؤ اپنے کام کے اوپر، کیونکہ یہ جنگی صلاحیتوں میں آگے نہیں تھے قمیل بن زیاد، یہ بس مختص تھے علوم روحانیت کے اندر، مولا کے ساتھ ان کا شمار رہا ہمیشہ۔ ایک مرتبہ مولا اپنے گھر کی چھت کے اوپر قمیل بن زیاد کے ساتھ موجود تھے کہ مولا نے قمیل سے کہا اے قمیل میں قریب دیکھ رہا ہوں کہ دنیا کے لوگ اس پوری دنیا کو پیالوں میں دیکھا کریں گے، جس کی مثال آج آپ کے آگے ڈش اینٹینا ہے۔ ایک دور میں جب ڈش اینٹینا آیا تو ہمارے پیر و مرشد نے چھت کے اوپر بھی ہمیں یہی بات سنائی کہ دیکھو یہ وہ بات تھی جو امیر المومنین کہہ رہے تھے۔ کہا میں ایک وقت دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اپنا کھانا اپنے سینے پہ رکھ کر کھایا کریں گے، تو آج آپ کے یہاں ڈائننگ ٹیبل کا تصور آ گیا۔ کہا میں ایک وقت دیکھ رہا ہوں کہ جب لوگ طواف خانہ کعبہ کریں گے تو ان کی جیبوں میں موسیقی کے آلات ہوا کریں گے، اور آج آپ دیکھیں کہ طواف کے دوران بھی زائرین کی جیب میں موبائل ہوتا ہے۔ کیا یہ موسیقی کے آلات نہیں ہے؟ بالکل ہے، ہم نے اس کو بجتے بھی سنا ہے۔ تو یہ حضرت قمیل بن زیاد ہیں۔ آج شکر اللہ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ہم یہاں ان کے روضہ اقدس پر حاضر ہیں، اور حجاج بن یوسف بنو امیہ کے دور کے اندر ان کی شہادت واقع ہوئی۔ یہ وہ اہل بیت کے ستون ہیں روحانی کہ جب کرب و بلا بھی آئی تو امام نے ان کو کرب و بلا کے میدان میں نہیں بلایا، بلکہ ان کو ایک روحانی ذمہ داری دے کر یہاں پہ چھوڑے رکھا، مگر بچتے رہے دشمنان سے۔ مگر جب حجاج بن یوسف جو قبیلہ بنی ثقیف سے جس کا تعلق تھا، جب اس نے زبیری حکومت کو ختم کر دوبارہ عراق پہ قبضہ کر کے امیہ حکومت بنائی یہاں پر، تو اس نے تمام تر علویان کو بلایا۔ حجاج کے دور میں یہ تھا کہ وہ کہتا تھا کہ جتنے علویان کو تم لے کر آؤ گے پکڑ کر، ان کے سر کے برابر تمہیں سونا دیں گے ہم۔ تو اسی میں حجاج نے کہا تھا کہ قمیل کہاں ہے؟ تو قمیل بن زیاد کو اسی دوران جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، اور حجاج بن یوسف نے ان کو شہید کیا گیا، اور یہ ان کی شہادت ہے۔ اور آج ہم ان کے روضہ اطہر پر حاضر ہیں۔ یہی وہ غار ہے جہاں پہ حضرت قمیل بن زیاد جو ہے عبادت فرمایا کرتے تھے، تھوڑا اونچائی پر ہے۔ اب چلتے ہیں زیارت کے لیے۔